اللہ الرحمن الرحیم تعلم أمي سورة أو وجد عار ثوبا أو قدر مومي أو تذكر قاعدة هل استخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برع أو زال عذر المعذور وصح استخلاف المسبوق فلو أتم صلاة الإمام قدم مدركا يسلم بهم وتفسد بالمنافي صلاته دون القول كما تفسد بكهكه إمامه لدى اختتامه لا بخروجه من المسجد وكلامه ولو قال سفينة به أو سجوده تبدى وبدا وأعاده الله ولو زكى ناسيا أو ساجدا سجدة فساجدها لم يعلمها وتعين المأمور الواحد للاستخلاف بلا نية باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها يفسد الصلاة تھوڑا جو اچھا پڑھا کرو آج تھے جب آواز پرندی ہو جو نہ سننا ہے نہ بے نظر نہ پہلے عبارت سننی تو جو تو کلے پڑھیے تو پھر تو ٹھیک ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبطلت اور باطل ہو جاتی ہے نماز اگر اور باطل ہو جائے گی نماز اگر سیکھ لیا امی نے سورت کو حالت یہ ہے قدر تشہد کے بعد یا سیکھ لیا امی نے سورت کو تو اس کی نماز مڈو دوبارہ پڑھے سورتن اور تحقیق قد صلاح بغیر قرات نماز اس نے بغیر قرات کے پڑھی ہے پس جان لیا سیکھ لیا اس نے وہ کہ جائز ہے اس کے ساتھ نماز کیویں سیکھیا یا یاد آ گئی بھول گیا سی یاد آ گیا یا کسے نال پڑھیا صرف سننے نال بغیر توجہ پھیرا دینے تو انہوں یاد ہو گیا تے ان دی نماز فاسد ہے ہن دوبارہ ایک قرات کر کے نماز پڑھے مقید کیا ہے سورت کو سورتن یہ واقعہ ہوا ہے اتفاقاً مراد اس سے آیت ہے ایک امام صاحب کے نزدیک یا وہ علا قول ہما ہے اور سورت قول ہما صاحبین کے قول پر اور بہرحال ابی حنیفہ رحمہ اللہ پس ایک عید بھی اگر اس کو یاد آ گئی تو نماز فاسد ہو گئی یہ جب کہ ہو وہ امام یا منفرد تب نماز فاسد ہوگی بہرحال جب نماز پڑھ رہا تھا قاری کے پیچھے تو یہ امی تھا تو پھر نماز قدر تشہد کے بعد اس کو صورت یاد آ گئی یا کسی سے سن کر یاد ہو گئی تو آیا اس کی نماز فاسد ہوئی کہ نہیں کیونکہ حکماً اس کی قرات ہو گئی ہے تو بعض نے کہا ہے نہیں باطل ہو گئی صلاۃ اس کی اور عند العامہ یہ ہے کہ باطل ہو جائے گی دوبارہ پڑھے اچھا جی مراد تعلم صورت سے یاد آنا ہے یا بائیں طور کے پڑھا کسی نے اس کے پاس پڑھی آیت تو اس نے اس کو کیا کر لیا حتیٰ کہ اگر تعلم کیا حقیقتاً کے نال اتحان نال انہوں پکاندہ رہا
تو پوری ہو جائے گی نماز اس کی، کیونکہ خروج بے سو نہیں پایا گیا۔ کیا پایا گیا؟ ایتھے رولا صرف یہ ہے بھی جے خروج بے سو نہیں ہویا تو نماز ہو گئی ہے، خروج بے سو نہیں ہویا تو نماز نہیں ہوئی امام صاحب دے نزدیک۔ کیونکہ تعلم حقیقتاً عمل کثیر ہے، تو عمل کثیر جو ہے یہ خروج بے سو نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ یا پایا ننگے نے کپڑے کو، ننگا تھا کپڑا مل گیا ہے، کس حالت میں؟ اس نو ٹل دیو نا، نماز کی حالت میں نہیں، قدر تشہد کے بعد کی ان 12 مسئلے دا تعلق اندے نال میرا یار تیسری چوتھی باری آندے پے نے جی، پیچھے تو بڑی تفصیل آئی ہے جی۔ تو اس کو کپڑا مل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے، باطل ہو گیا، اب کپڑا باندھ کر نماز پڑھے۔ او واجدہ بائیں طور کے ہو وہ صوب ساتر لے عورت ہی، اور نہ ہو ساتر میں نجاست مانعہ، یا نجاست مانعہ تو ہے اور اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جس سے نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے، یا اس کے پاس مزیل کوئی نہیں لیکن کپڑے کا چوتھائی یا اکثر چوتھائی سے پاک ہے، تو ان سارے صورتوں میں جو نماز باطل ہو گئی ہے تو کپڑا بن کے نماز پڑھے۔ پس اگر ہو طاہر عقل یا ہو کس سے عقل یا ہو کل نجس تو نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ بندہ معمور بے سطر کا طاہر، سطر طاہر کے ساتھ ہے تو یہ سطر طاہر نہیں ہے، پس ہوگا وجود اس کپڑے کا مثل نہ ہونے کے، یا قادر ہو گیا اشارے والا رکوع سجود پر تو اس کی بھی نماز، یا یاد آ گئی اس کو فائتہ، یا اور ہے کیا وہ ابھی نماز فائتہ علیہ یا اس کے امام پر، اس پر یا اس کے امام پر، اور وقت میں وسعت بھی ہے اور وہ صاحب ترتیب بھی ہے، کیونکہ وسعت نہ ہو تو پھر بھی ترتیب ختم ہو جاتی ہے جی۔ یا خلیفہ بنا دیا اس نے امی کو، امام قاری تھا تو اس نے خلیفہ کس کو بنا دیا؟ بعد اس کے کہ امام کو حدث ہو گئی۔ بعد نے کہا ہے اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوئی، سب کی ہو گئی ہے، اس لیے کہ خلیفہ بنانا فی نفس عمل کثیر ہے، فی نفس تو قدر تشہد کے بعد عمل کثیر خروج بسو نہیں ہوتا ہے، اور اصح یہی ہے کیا سارے دی ہو گئی ہے، لیکن واجب الادا ہے کیونکہ سلام رہ گیا جی۔ یا سورج طلوع کر گیا فجر میں، کس وقت؟ تو اب بھی یا داخل ہو گیا عصر کا وقت جمعے میں، کس وقت؟ تو اب بھی جمعہ زور پڑھنی پڑے گی جی، قضا۔ فی الجمعات محض مقید کیا اس مسئلے کو جمعے کے ساتھ، اس لیے کہ وقت شرط ہے صلاۃ جمعہ کی صحت کے لیے، برخلاف اس صورت کے جب داخل ہو جائے وقت صلاۃ عصر کا، زور پڑھتے پڑھتے عصر شروع ہو گئی، فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ تو بے شک زور باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح زور پڑھتے عصر ہوگی، عصر پڑھتے مغرب ہوگی، مغرب پڑھتے عشاء ہوگی، عشاء پڑھتے فجر ہو گئی، تو نماز باطل
صرف فجر پڑھتے سورج طلوع کر جائے تو باطل ہوتی ہے، باقی اس طرح باطل نہیں ہوتی ہیں جی۔ اچھا جی، یا گر گئی جبیرہ اس کی درستگی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ پٹی پھٹی سی تے او گر گئی، کس وقت؟ بعد، تو اس کی نماز برئن سے، کلمہ عن للتعلیل ہے جی، درستگی کی وجہ سے۔ پس اگر گری پٹی پھٹی لا ان برئن تو نہیں باطل ہوگی نماز بالاتفاق۔ 12واں مسئلہ، یا زائل ہو گیا عذر معذور کا، ظاہر ہو گیا کس وقت تو نماز ایک میں پتہ لگا بھی عذر زائل ہو گیا تو معذور بندہ سی، ان دی ایک تصویر بائیں طور کے وضو کیا تھا مستحاضہ نے دم خون کے سیلان کے ساتھ، اس وقت بھی خون آ رہا سی، شروع ہو گئی ظہر میں تے خون آ رہا سی، اور قادا کر لیا اس نے قدر تشہد، اب خون رک گیا، اب مثلا یہ زور پڑ رہی تھی، کیا کر رہی تھی تو خون رک گیا، اور ہمیشہ رہا انقطاع غروب شمس تک، اب اگلی نماز کا سارا وقت عذر کے بغیر گزر گیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس وقت سے عذر ختم ہوا ہے، تو اب وہ زور دوبارہ پڑھنی ہے، اور اعادہ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اعادہ کرے ظہر کا عندہ امام صاحب کے نزدیک، جیسا کہ اگر منقطع ہو جائے عذر خلال صلاۃ میں تو پھر اگلا سارا وقت خالی گزر جائے تو پھر اے نماز پڑھنی ہوندی ہے جی، یہ تو بالاتفاق ہے جی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور باطل ہو گئی نماز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان مسائل میں، آ جڑے پڑھے نے ہوں ان میں، اور یہ 12 مسئلے ہیں، اور عندہما تمت، صاحبین کے نزدیک نماز، عندہما تمت، صاحبین کے نزدیک نماز، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نکلنا نماز سے مصلی کے فعل کے ساتھ فرض ہے عند ابی حنیفہ جی، تے اجے نماز باقی مصلی دے پاسوں فعل کوئی نہیں پایا گیا، پس پیش آنا ان عوارض کا تشہد کے بعد تسلیم سے پہلے، جیسے پیش آنا ان عوارض کا اثناء صلاۃ میں، پیش تو پہلا پیش آ جانا، اور اگر پیش آ جائے اثناء صلاۃ میں تو وہ فاسد کر دیتے ہیں وہ نماز کو، تو پس اسی طرح یہاں بھی سمجھے بے، اگر یہ صورتاں قدر تشہد تو پہلا پیش آ جانا تو بالاتفاق، تو اس اب پیش آئیں تب بھی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک خروج بسنئی فرض ہے، تے اجے فرض رہندا سی تے اے وچ عارضے آ گئے، لہذا اس سمجھو اس گل نو پلیو پہلی بار تے نہیں پڑھ دے بھی ہون تاں تے سمجھو چاہ، اور عندہما خروج من الصلاۃ فرض نہیں ہے، عندہما پس پیش آنا ان عوارض کا اس حالت میں جیسے پیش آنا ان کا تسلیم کے بعد،
اور اگر پیش آئیں یہ عوارض بعد تسلیم تو نہیں فاسد کرتے نماز کو. پس اسی طرح یہاں بھی پھر جب باطل ہوگی نماز ان مسائل میں تو آیا یہ نفل بن جان دے کہ نہیں بنیں گے نفل مگر 3 مسئلوں میں. نمبر 1 یاد آ گئی اس کو فاتحہ، یاد آ گئی اس کو فاتحہ کہہ رہا ہوں فاتحہ، یا سورج طلوع کر گیا یا نکل گیا وقت ظہر کا جمعے میں، ان تینوں میں وہ نفل بن جائیں گے. بقایا صورتوں میں نفل بھی زیادہ کی ہے حاوی رحمہ اللہ نے. اگر قدرت پائے ارکان پر، جب قادر ہو ارکان پر، یہ بھی مسئلہ ہے جی یہ جنہوں ایک زیادہ کر دیں 13 مسئلے ہو گئے کہ پہلے اشارے نال پڑھدا پیسے تو پھر انہیں کی کیتا ارکان پر قادر ہو گئے تو اب بھی نماز فاسد ہو گئی امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک. اور زیادہ کیا گیا مسئلہ متودی مقتدی بے متیمم کا. اور جزمی بات یہ ہے کہ زوال شمس عید میں اور دخول اوقات مکروہہ کا قضاء میں اسی طرح ہے. بندہ عید پڑھ رہا تھا تو سورج سر پہ آ گیا جی، زوال دہ مطلب ہے، تو لہذا عید کن کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک نماز قضا کر رہا تھا، مکرو وقت شروع ہو گیا، قضا کرتے کس وقت؟ شکر ہے قدر تشہد کے بعد. تو امام صاحب کے نزدیک قضا باطل ہو جائے گی، صاحبین کے نزدیک. اور اسی طرح زیادہ کی گئی ہے وہ صورت کہ اگر پایا اس نے پانی سے وہ جو ذاکے زائل کرے اس کے ساتھ کپڑے کی نجاست کو، وہ کپڑا جس میں اس نے انہوں مزیل مل، تو اب اس طرح یہ 14-15 مسئلے بن گئے ہیں. سنیں اور کتابوں میں دیکھیں تو اور بھی 1-2 نکالے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ مشہور یہ 12 مسئلے تھے، بقایا اس پر ساتھ جوڑ دیں اور بھی ٹھیک ہے. مسئلہ جی مسئلہ امام کو حدث ہو گیا ہے تو پیچھے اس کے مقتدی 2 قسم کے، ایک وہ جو شروع سے ساتھ ہے، ایک وہ ہے جس کی کم از کم 1 رکعت رہ گیا. مدرک وہ ہوندا ہے جڑا پہلی رکعت وچ رکوع چ ملے، وہ مدرک نہیں ہوندا. وہ تو جڑا نا کی ہوندا ہے نہ، وہ مسبوق نہیں ہوندا، تو مدرک ہوندا ہے جڑا پہلی رکعت رکوع چ مل گیا. اور صحیح ہے خلیفہ بنانا مسبوق کو، صحیح ہے خلیفہ بنانا اس امام کا کہ سبقت کر گئی اس سے، تو اس نے کس کو خلیفہ بنا دی؟ مسبوق کو خلیفہ بنا دیتا جی. وہ جی 5ویں صف پیچھے گیا، وہ جی پیچھے 5 نمازی سن، 4 جڑے نے 2 پہلوں کھلوتے سن تے 3 بعد جا کے رلے دوجی رکعت وچ، مثال طور تے جی سنے جی. تے اون دے نزدیک وہ بھی جڑا ہون رلے نے آ کے چوکھے سیانے نے تے نہیں انہوں نے اشارہ کر کے، انہوں نے نہیں کسی ایک نو اشارہ کر کے تے کی کیتا کہ مسلے تے آ جا تو نماز پڑھا انہاں نوں. دھیان ہو بلا ہوئے یہ بنانا کی ہے صحیح ہے. اچھا جی اگلا مسئلہ نال ذرا سمجھ لو. پس اگر پوری کر امام آیا کوئی نہیں وضو کر کے، یہ اگر یا انہیں پوری کرانے تک پہنچ گیا، اتحیات تک پہنچ گیا، کون؟ یہ ہوں امام دی نماز اگر ٹور نہیں سوش کندی. پس اگر پوری کر دی مسبوق خلیفے نے نماز امام کی جی، ہوں سلام تے نے پھیرنا نہیں، کیونکہ رکعت یا رکعتاں رہندیاں نے،
تو ہونے کی کرے جس لیے وہ قاعدہ کر لے نا تو آگے کرے مدرک کو ایا مدرک انکانا جون سا بھی مدرک ہو آگے کرے مدرک کو سلام پھرا دے یا سلام پھیرے وہ قوم کے ساتھ ان کے ساتھ تے اے اٹھ کے تا اپنی کون ہون درو ویکھو توجہ استخلاف المسبوق یعنی وہ شخص کہ نہیں پایا اس نے امام کی نماز کا اول جی یہ ہوتا جی اور اولا امام کے لیے یہ ہے کہ مقدم کرے کس کو اور مناسب ہے اس مسبوق کے لیے یہ کہ نہ آگے ہو یہ خام خاگوان نہ بنے بس اگر آگے ہو گیا کون تو ابتدا کرے جہاں جس جگہ سے انتہا کی ہے اس تک امام نے جتھے امام پہنچا سی نا یہ اتوں اگاں شروع کرے جی پس جب پہنچ جائے سلام کی جگہ تک جی تو پیچھے ہٹ جائے اور آگے کر دے مدرک کو سلام بن ناس کے لیے پھر یہ مدرک کھڑا ہو جائے اور پڑھے وہ جو باقی ہے اس پر ہے وہ پس اگر وضو کیا پہلے امام نے جی اور نماز پڑھی اس نے اپنے گھر میں جو باقی تھی اس پر امام ثانی کی فراغت کے بعد وہ جب وضو کرن گیا تو وضو کیتا ہے تو انہیں جنوں فارغ ہو گئے تو پوری ہو گئی نماز امام کی ٹھیک ہے اور دوسرے امام کی فراغت سے پہلے اگر گھر وہ نماز پوری کرتا ہے تو کس کی اور محض ہم نے کہا ہے بے اولویات تقدیم المدرک کو بھی اولا ہے کہ مدرک نو کے کرے اس لیے کہ مدرک زیادہ قدرت رکھتا ہے امام کی نماز کے اتمام پر کس پر زیادہ کیونکہ انہیں سلام پھرانا ہے نا آپ ہی تیس غریب نے تو پھر انہوں کسی اور نہ کیا کرنا ہے تو آپ اٹھنا سو لو جی حدیث سن لو ذرا اکھاں کھول کے آئے میری توبہ بابا جا قول آقا حضور علیہ السلام دوجی دلیل والے قول اور بابا جا قول آقا حضور علیہ السلام کے جس نے قلادہ پہنایا کسی انسان کو کسی کام کا حالانکہ اس من کی رعیت میں وہ ہے جو اولا ہے اس انسان سے سنیا جی بھائی کسی بندے نے جڑا کسی بھی شعبے دا مالک ہے انہیں اس بندے نو سیٹ تے بایا کہ اتھے اندے نالوں اچھے بندے موجود نے تے انہوں بہا دیتا پس تحقیق اس نے خیانت کی ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے اور مومنین کی جماعت سے جڑا مدرک ہے بھی اندہ حق ہے مسبوق دا حق نہیں انہوں کے کرے تاکہ وہ نماز پوری کرائے مسبوق کے چند ایک اور مسئلے اور مسبوق کے احکام سے یہ ہے کہ جب ہو وہ مسبوق ایک رکعت کے ساتھ یا 2 رکعتوں کے ساتھ تو پڑھے ان کو فاتحہ کے ساتھ اور سورت کے ساتھ عندہما شیخین کے نزدیک اس نے ان کو پہلیاں سمجھ کر پڑھنا ہے اور عندہ محمد رحمہ اللہ پڑھے صرف فاتحہ کے ساتھ دل وجہ کیے وجہ اس لیے کہ عندہما مسبوق قضا کرتا ہے اپنی نماز کا اول اپنی اور عندہ محمد نماز کا آخر اے فرق آ گیا جب دیکھ لو
اور اگر مسئلہ نہ جانے مسبوق امام کی نماز کی کمیت کو کہ کتنی رکھتے ہیں، اور نہ قوم کی نماز کو بائیں طور کے تھے کل مسبوقین اس کی مثل، کیا کہ ایویں نہیں کہ نہ وہ نہ قوم جو پیچھے ہے بائیں طور کے سارے کیا ہیں. سوال ہے بھی جماعت کی میں شروع ہو گئی میں سارے مسبوقین نے جی تو یہ بھی تو ہے نا بھی جڑا نا بھی وہ امام جڑا ہے ایک بندہ فرض پڑھ رہا ہے، ایک رکعت گزر گئی پچھوں آ کے ہاتھ لا کے مقتدی بن سکتا ہے، پچھوں تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا تو دوجی رکعت ہے جی تیسرا آ گیا تیسری چوتھا آ گیا کو کر کے جی. یا فرض کرو جماعت شروع ہوئی تو پیچھے دو بندے سن، کی سن؟ پہلی رکعت پڑھ لی، دونوں دا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرن چلے گئے جی دوجی رکعت تے جڑے پیچھے دوجی رکعت ملے نے وہ رہ گئے، وہ وضو کر کے آئے کوئی نماز ہی پوری ہو گئی. تے سارے مسبوق ہیں کہ کوئی نہیں جی اے جی. تو کیا کرے ہوں انہوں رولا پی گیا برکاتاں کنیاں، تو پورا کرے رکعت کو اور قادا کرے، پھر کھڑا ہو جائے اور پورا کرے اپنی نماز کو. کی کرے؟ اور نہ تابع داری کرے اس کی قوم اس کی، بلکہ صبر کریں اس کی فراغت تک. پس پڑھیں وہ جو ان پر ہے، پڑھیں اس کو وحداناً، اور قادا کرے یہ خلیفہ ہر رکعت پر احتیاطاً، ہر رکعت پر احتیاطاً. اونے وے نا کہ جس کو خلیفہ بنایا ہے کس نے؟ تہسی مسبوق تو انہوں یہ کوئی پتہ نہیں کہ کنیاں رکعتاں ہو گئی ہیں سنا جی تے نہ ہی کہ کتنی رکعتیں ہیں بھی سارے مسبوق نے. تو ہن اینوں خلیفہ بنا کے چلا گئے، یہ کنیاں پڑھائے کی کرے؟ سنیا جی نہیں کھانے چ پئی ہن انہوں سمجھ کو نہیں بھی کنیاں پڑھانیاں نے. وہ پیچھے تو ٹھیک سی کھلوتا ہے امام دے بھی جتوں پڑھی پتہ ہے اینیاں رہ گئی امام ہوندا سلام پھیرنا پتہ لگنا سی، لیکن پہلے کنیاں ہوئیاں نے اے نہ انہوں پتہ تو نہ مسبوقین نوں پتہ ہے جی. ہن یہ بن گیا امام، یہ کی کرے پھر واپس چلو کہ اتم رکعتاً، یہ خلیفہ بننے تو بعد کی کرے تے پھر کھڑا ہو جائے اور پورا بس قادا کر کے ختم. سنے جی بھی اے امام دی نماز پوری ہو گئی، امام دی سلام تے نے پھیرنا نہیں، پیچھے بھی سارے مسبوق نے، اگے کنوں کرے نہیں سمجھ آئی. ہن اے اٹھ کے نا ایتھوں اپنی نماز یہ تو ایک ہو گئی نا، ایک ہو گئی ہے تے ہوں ہی ملیا سی پیچھا پتہ کوئی نہیں سی تے زور ہے تے پیچھے کنیاں رہ گئی ہیں تے 3 پوریاں کر کے اپنی نماز پوری کرے. اور نہ تابع داری کرے اس کی قوم جی قوم، بلکہ صبر کریں اس کے فارغ ہونے تک. پس پڑھے قوم وہ جو ان پر ہے وحداناً. صبر کا مطلب ہے نا جب ایک رکعت قادا کر لے نا اٹھے تے سارے فارغ ہو گئے نہیں، ہن سارے اپنی اپنی کی کرن اللہ دا مطلب پوری کرن، جڑا جن رکعتاں نے پوریاں کریں جی. مثال طور امام ایک رکعت پڑھ چکیا سی تے ایک بندہ ملیا تیسری چ مل گیا چوتھی چ مل گیا تے یہ جڑا نا جڑے ملیا لیکن جنہوں خلیفہ بنایا ہے وہ ایک رکعت پڑھا کے قادا کر کے کھڑا ہو جائے، یہ پوری ہو گئی امام دی. بس ہوں اگوں اپنی تے ایویں یہ بھی اپنی اپنی سارے کرنے اندر نہ کرن جی. اور قادا کرے یہ خلیفہ جیڑی اٹھ کے نے اپنی پڑھنی ہے ہوں پتہ نہیں کتنے نمبر دیے. اور قادا کرے یہ خلیفہ ہر رکعت پر احتیاطاً. یہ جزی پیش ہوندی نہیں لیکن کہ دسی نے مگر پیش آوے تو اے اس دی صورت کو سمجھ آئی جی.
اور کلیا نہیں جس نے انہوں امام بنا کے چلا گیا میرے یارو۔ اچھا جی مسئلہ نمبر 3 اور فاسد ہو جاتی ہے نماز منافی کے سبب سے، مسبوق خلیفے کی نماز نہ کہ قوم کی نماز۔ خیر فاسد ہو جاتی ہے نماز کس کے سبب سے؟ منافی کے سبب سے۔ بالمنافی صلاتہ دون القوم، دھیان کرے جی۔ اچھا جی کما آگے پڑھ دیں وکھرے مکیس لے، اور بالمنافی قدہک والکلام والخروج مسجد، صلاتہ ہے صلاۃ المسبوق، اس لیے کہ مفسد پایا گیا اس کی نماز میں، مفسد نہ کہ قوم کی نماز۔ اے خلیفے بننے والا کیس نہیں ہے گا، نماز پڑھی جا رہی ہے، امام جو ہے نا امام اس نے آخر میں جا کر ایسا فعل کر دیا جو نماز کے، تو اس کی تو خروج بسو نہیں پایا گیا، ان کی تو نماز پوری ہوگی، لیکن یہ جو مسبوق ہے اس کی نماز کے اندر یہ امام کا کام پایا گیا ہے، اس کی نماز ابھی آخر تک نہیں پہنچی ہے۔ تو یہی جو 12 مسئلے ہیں اگر آخر سے پہلے قدر تشہد سے پہلے پیش ہیں تو بالاتفاق نماز کیا ہوتی ہے؟ اب یہ پیش آ گیا ہے جی، تو مقتدی کی مسبوق کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ فاسد ہو جائے گی جی۔ جیسا میں 1 منٹ یار پڑھدا میں تیرے نال ہی بیٹھا کہ گھر ٹر گیا وہاں، جیسا کہ فاسد ہو جاتی ہے مسبوق کی نماز اس کے امام کے قہقہ لگانے کے ساتھ، امام کے اختتام کے وقت، نماز ختم کرنے کے وقت امام قہقہ لگا دے تو مقتدی جو مسبوق ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا جی قدہ کے والکلام والخروج من المسجد، کندہ ایک کن نے کیتا ہے؟ مسبوق نے کیتا ہے، مسبوق کرے پھر تو واضح نماز فاسد ہوگی اس دی جی۔ امام نے صلاتہ اے صلاۃ اس لیے کہ وہ شے جو مفسد ہے پایا گیا کس میں؟ خلال میں پایا گیا جی۔ دون القوم، مجھے تو گل دستا بگے میں کتنے میرے کو عبارت کون ہی ہو کی لکھا ہے؟ فاسد ہو جائے گی منافی کے سبب مسبوق کی نماز بعد ما تم صلاۃ الامام، امام کی نماز کے تو کیڑی سجودی کی بڑھا رہے ہیں؟ کس طرح بڑھا بھی امام نماز پوری کر دیتی بعد ما تم ہی نا، یہ ان بولنا بعد ما تم صلاۃ الامام، بھی امام کی نماز پوری کرا چکا ہے پھر اپنی پڑھنا لگتا ہے۔ اچھا یہ جو خلیفہ ہے اس نے کیا کیا؟ کس نے منافی کیا؟ اس نے اپنی نماز میں منافی کام کیا، ہاں، تو اس سے کس کی نماز فاسد ہوگی؟ قوم کی، کیونکہ ان کی نماز پورے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً بھی اس نے کیا کیا؟ یہ خلیفہ انس پڑھا یا اس نے یا مسجد سے، تو اس کی فاسد ہوگی قوم کی، کیونکہ اس کی طرف سے کیا پایا گیا؟ قوم کے ارکان پورے ہو گئے ہیں۔ صلاۃ مسبوق کی، اس لیے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ مسبوق کی نماز میں پائے گئے ہیں، اور قوم کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ دون القوم، نہ کہ قوم کی۔ اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فاسد ہو جائے گی قوم کی نماز بھی، فاسد ہو جائے گی۔ اور امام اول اگر فارغ ہو گیا ہے
جی تو اس کی نماز وہ کتنے فارغ ہو گئے گھر پیچھے پڑھتا پیا نا وضو کرن گیا ہے نا تو اتنے پڑھن لگ پیا تو پھر اس کی نماز فاسد ہے اور اگر وہ بھی فارغ نہیں ہوا تو وہ والاصح ہو اس لیے کہ جب خلیفہ بنایا اس نے تو ہو گیا امام مقتدی اس خلیفے کا پس فاسد ہو جائے گی نماز امام کی خلیفے کے ولہٰذا اسی لیے اگر نماز پڑھی پہلے امام نے وہ جو باقی تھی اپنی نماز سے کتھے اور وضو کرن گئے خلیفے کے فارغ ہونے سے پہلے تو فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ اس کا اکیلا ہونا امام کی نماز سے پہلے یہ کیا ہے جائز نہیں ہے جی سمجھایا جو کوئی مسئلہ ہوں اگلا مقیس لے جیسا کہ فاسد ہو جاتی ہے نماز مسبوق کی مسبوق کے امام کے کہکہ لگانے کے ساتھ اس کے اختتام کے وقت ہوں خلیفہ نہیں ہے ویسے امام جماعت کرا رہے ہے تو اس نے خروج میں سنے کر دیتا ہے کندے نال تو جو خلیفہ ہے جو مسبوق ہے اس کی نماز خلیفہ نہیں ہے جو مسبوق ہے اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کی نماز کے اندر یہ فساد پایا گیا نا مسئلہ ہے جو کہ صرف باقی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر اس نے نا جو مسبوق ہے اس نے آخر میں جا کر دوسرے کو بنانا تھا نا امام نہیں بنایا اس نے کوئی نماز کے منافی کا کام کر دیا ہے فاسد ہو جائے گی نماز مسبوق کی منافی کے ساتھ نہ کہ قوم کی جی کیونکہ اس کی نماز ابھی درمیان میں ہے یہ آپ اس نے منافی کر دیا ہے آگے مقیس لے جیسے فاسد ہو جاتی ہے نماز مسبوق کی یا خلیفہ کوئی نہیں ہے اس کا جو امام ہے نا پورا اس نے اپنی نماز یوں ختم کی قدر تشہد کے بعد کاکا لگا دیا تو ان کی نماز تو پوری ہو گئی کیونکہ خروج میں سو نہیں پایا گیا صرف واجب الادا اسلام رہ گیا تو لیکن اس کی نماز اس لیے کہ اس کی نماز کے وسط میں یہ کام ہو گیا اس کی وسط میں یہ کام ہوا تو اس لیے اس کی فاسد ہو گئی تو جیسے یہ فاسد ہوئی ہے کس کی مسبوق کی اسی طرح جب مسبوق خلیفہ بنا تو اس نے سلام قدر تشہد کے بعد ایسا کام کر دیا جس سے فاسد ہوتی ہے تو اب قوم کی نہیں ہوگی صرف مسبوق کی ہوگی جیسے امام کاکا لگا دے نہ امام کی فاسد ہے نہ ان کی جو پورے مقتدی ہیں نہ ان کی فاسد ہے سب کی کیونکہ خروج میں سو نہیں پایا گیا اور کس کی فاسد ہوگی مسبوق کی اسی طرح مسبوق اس حالت میں قدر تشہد کے بعد کیا کر دے نماز کا منافی کر دے کہ وہ بھی رکعتیں رہتی ہیں تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی چونکہ یہ سارے کام اگر وسط میں پائے جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے جی اور مسئلہ امام والا بچ بکھرا جی اچھا جی لدا اختتام ہی تیان کرو اگلے مسجدی پڑھو پوری ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال صاحبین نے فرمایا ہے لا تفسد یعنی مسبوق کی اے جڑا کہ مقیس لے پیش کیتا ہے مطلب پیچھے نے پھر جوڑ دیو کہ امام نے نماز ختم کی کس طرح تو ان کی تو پوری ہو گئی ہے تو مسبوق کی کیا ہوئی فاسد ہوئی صاحبین نے کیا فرمایا فاسد نہیں ہوئی اس کی نماز ٹھیک ہے یہ اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے بجا دھیان کرے جائے اس لیے کہ وہ شے جو عارض ہوئی ہے کہ کاکا نہیں اثر کرتا امام کی نماز میں باوجود کہ کاکا صادر ہوا ہے کس سے تو جس سے صادر ہوا اس کی نماز میں وہ تو پس البتہ یہ کہ نہ اثر کرے وہ کاکا کس میں حالانکہ وہ نہیں صادر ہوا کاکا کس سے تو نہ اثر کرے بطریق اولا یہ دلیل ہے کن کی سمجھے ہی امام صاحب کی دلیل کہ مسبوق کی نماز فاسد ہو گئی ہے
جب امام نے نماز ختم کی قہقہے کے ساتھ، امام صاحب رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو مفسد، کہ وہ قہقہ مفسد ہے اس جز کے لیے جو جز ملاقی ہے اس کو امام کی نماز سے، امام کی نماز کے ساتھ جو مسبوق کی نماز کی جز ملاقی ہے نا، سنیں، تو اب وہ جز چونکہ امام نے قہقہے کے ساتھ ختم کی ہے تو لہٰذا مسبوق کی نماز کی وہ جو جز ہے اس میں فساد پایا گیا، اس میں پس فاسد ہو گئی مقتدی میں مثل اسی کے، سمجھیو، تو لہٰذا وہ جز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ ہن سنیں جی، مگر یہ کہ امام مولوی جی نہیں محتاج کس کا، انہیں مزید پڑھنی کونی پوری ہوگی کیونکہ لے انتہا الارکان ہے، لہٰذا فساد اس جز کا جس میں اس نے قہقہ لگایا ہے، یہ فساد امام کی نماز کو نقصان نہیں دے گا، صرف واجب رہ گئے، اور مسبوق محتاج ہے کدھر؟ تو ایک جز وچ مسبوق دی کی ہوگی؟ فاسد ہوگی ہے، تے فساد اس جز کا منع کرتا ہے کس کو؟ مسبوق کو، اس کی بنا سے جو باقی ہے اس پر، اس لیے کہ بنا علی الفاسد فاسد ہوتی ہے، وچ ایک جز فاسد ہو گئی ہے تو فاسد پر جو بنا ہے وہ بھی تو فلازم اور استقبال ہو، لہذا اس کی نماز باطل ہو گئی ہے، مسبوق کی دوبارہ پڑھے۔ اچھا جی، مقید کیا ہے بالاختتام، مقید کیا ہے اختتام کے ساتھ، لدا اختتام ہی، اس لیے کہ حدث عمد اگر حاصل ہو قعود سے پہلے تو باطل ہو جائے گی نماز کل کی بالاتفاق۔ امام اگر قدر تشہد سے پہلے آمدن حدث کر دے تو کیا ہو جائے گی؟ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ امام کی فاسد ہوگی، سب کی ہوگی۔ اور جان اس بات کو کہ مسبوق منفرد ہوتا ہے ما باقی یا میں، مگر 4 جگہوں میں منفرد نہیں ہوتا۔ مسبوق 4 ما یکدی میں بالکل اکیلا ہوتا ہے، لیکن 4 کام ایسے ہیں جن میں وہ حکمن وہ گوئے امام کے پیچھے۔ نمبر 1، وہ نہیں اقتدا کر سکتا، اب اس کے ساتھ کوئی بندہ آ کر فرض نیت دے اپنے تو یہ اس کا مقتدی بننا چاہے تو کون؟ اور نہیں اقتدا کی جا سکتی اس کی، اور ثانی نہیں اقتدا کر سکتا، بھی کوئی دوسرا آ کے اندر پیچھے فرض نیت کرے تو نہیں کر سکتا۔ سنیں، اب یہ نہ کسی کا مقتدی بن سکتا ہے نہ کسی کا، حالانکہ بندہ اکیلا ہو تو دونوں کام کر سکتا ہے۔ تیسرا، لازم ہے مسبوق کو سجدہ اس کے امام کی صحف کے ساتھ، اگرچہ نہ حاضر ہو مسبوق اس صحف سجدے کو امام کی صحف میں، امام کے ساتھ، یعنی یہ ملا ہے دوسری تیسری رکعت میں، امام پر سجدہ صاحب لازم ہے اس سے پہلی رکعت میں، جس میں یہ تھا ہی نہیں، اس کو بھی وہ سجدہ صاحب آ جائے گا، نہیں کس کو؟ اور چوتھا یہ ہے، وہ صاحبین کے نزدیک تو تکبیر تشریق سب نہیں پڑھنی ہے نا، امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جماعت سے نماز ہو تب تکبیریں واجب ہوتی ہیں، اس کے مطابق یہ مسئلہ ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ لائے گا تکبیرات تشریق کو کون؟ سنیں جی، انہیں جمیں امام نے پڑھنی ہے نا، انہیں بھی پڑھنی ہے نا۔ اب یہ تکبیروں کے بارے میں منفرد نہیں ہوا، اس نے تکبیریں پڑھنی ہیں، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ صاحبین کے نزدیک تکبیریں سب نے پڑھنی، جماعت سے نماز پڑھیں اکیلے پڑھیں، مسئلہ پڑھا ہوا ہے جی۔ اچھا جی، نہیں فاسد ہوتی مسبوق کی نماز لا بخروجی، نہ کہ امام کے نکل جانے کے ساتھ مسجد سے اور امام کے کلام کرنے سے۔ یہ خلیفے والی بات نہیں ہے، یہ جو کما اس کے تحت یہ داخلہ دھیان کریں جی، کہ امام نے آخری وقت قہقہ لگا دیا
تو اب مسبوق کی نماز باقی سب کی پوری ہے، لیکن اگر امام قدر تشہد کے بعد اس نے کیا کیا یا اس نے، تو اب نہیں ہوگی، وہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کرے۔ بکلام بعد ما قعد اجمان، اس لیے کہ کلام اور خروج من المسجد یہ قاطع صلاۃ ہے، مفسد صلاۃ نہیں ہے، لہذا مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوئی، وہ اٹھ کر پوری کر سکتا ہے جی۔ اتنے خلیفہ نہیں سی بنے ہاں دوجی گل جڑا اگلا مسئلہ مکی سلے پیش کیتا نے جی۔ ولو احدثا، اور اگر حدث ہو گئی اس کو اپنے او خلیفے والی گل مک گئی، مطلب سارے مسئلے ان کتاب داخل دا خلیفے دے ہی نے جی۔ ولو احدثا، اگر حدث ہو گئی مصلی کو اپنے رکوع میں یا اپنے سجود میں، رکوع میں تھا ہوا نکل گئی، سجدے میں تھا تو ہوا نکل گئی، تو حکم کیا ہے؟ اٹھ کر چلا گیا، تودع وضو کیا اس نے اور بنا کر لی اس نے، اور اعادہ کرے ان دونوں کا، یہ مسئلہ ہے۔ مڑ کے اتھی رکوع وچ آوے پھر اٹھے، مڑ کے اتھی سجدے چ پوے تو پھر اٹھے، یہ اس نے کرے گا تو تب نماز ٹھیک ہوگی۔ اور سمجھے یہ مسئلہ؟ اور دیکھو بنا علی صلاۃ ہی، یعنی اپنی نماز پر یہ بنا کر سکتا ہے، لیکن عند شافعی رحمہ اللہ پڑھ چکو یستقبل، پہلے پڑھے جی، یعنی مسئلہ سمجھو، وہ بنا یعنی جب تک نہیں اٹھایا تھا اس نے اپنا سر کس سے؟ رکوع سے، اور ارادہ جب تک نہ اٹھائے اپنا سر ان سے ارادہ کرتے ہوئے ادائیگی کے لیے، یہ جو سر اٹھایا ہے نا اس لیے نہیں کہ رکوع پورا کر رہا ہوں، یا سر اٹھایا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے وضو کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال جب اٹھائے گا اپنا سر مریدن بے ادائے رکن فلا یبنی، بلکہ نماز کیا ہوگی ہے؟ فاسد ہوگی ہے جی۔ سنیں، اور اگر نہ ارادہ کرے ادا کا تو پس کیا ہیں؟ دو روایتیں ہیں۔ اب کس کی دو روایتیں ہیں جی؟ وہ تو پیچھے مسئلہ آ گیا نا کہ بھئی اگر اس نے جب تک نہ اٹھائے اپنا سر اس سے ادائیگی کا ارادہ کرتے ہوئے مطلب وہیں سے چل پڑے وضو کے لیے تو پھر ہے جی، لیکن اگر اس نے سر تو اٹھایا اور اس نے ارادہ ادائیگی کا نہیں کیا تو اب اس میں کیا ہے؟ دو روایتیں۔ وَأَعَادَهُمَا، اور ان دونوں کا کیا کریں؟ یعنی رکوع اور سجود کا، وہ رکوع سجود کے بے وضو ہوا تھا ان دونوں میں، اعادہ کرے ان کا، اس لیے کہ انتقال من رکن الی رکن بالطہارت، یہ انتقال شرط ہے، اور یہ تو نہیں پایا گیا کیونکہ وہ تو ابھی رکن میں ہی تھا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور بہرحال اچھا جی، بلو لم یعدھا، اور اگر اس کا اعادہ نہیں کرے گا، اگر کس کا؟ وضو رکوع کا، یا تو تفسد صلاۃ، اس کی نماز فاسد ہے۔ اچھا پھر واپس چل، وَأَعَادَهُمَا تو بریکٹ سے نہ، وَأَعَادَهُمَا عبارت علامہ عینی دی، کیوں اعادہ کرے؟ باوجہ نہ اعتبار کرنے اس کے جو کیا اس نے اولاً، جو پہلے کر چکا ہے نا اس کا اب اعتبار نہیں ہے، وہ رکوع سجود پورا نہیں ہوا۔ سنیں سن، بہرحال قول محمد پر پس اس لیے کہ اتمام رکن ہوتا ہے انتقال کے ساتھ۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رکن پورا ہوتا ہے کہ جدوں اندے کولوں دوسرے رکن وال منتقل ہوئیے، ہن پورا ہویا پہلا، تے اتھے تے انتقال ہویا کوئی نہیں، پہلے وضو ٹوٹ گیا اور ولم یوجد، یہ انتقال تو پایا نہیں گیا۔ اور قول ابی یوسف رحمہ اللہ پر کیسے ہیں؟ ان کے نزدیک جو ہے نا رکن صرف شروع کرنے سے پورا ہوتا ہے، انتقال ضروری نہیں ہے، تو اب یہ تو پورے ہونے چاہیے تھے لیکن ان کے نزدیک بھی نہیں پورے۔ کیوں؟ اگرچہ پورا ہو گیا ہے، کون؟ رکن پورا ہو گیا، چونکہ جب رکوع میں چلا گیا سجدے میں سر رکھا تو پورے ہو گئے ہیں، کن کے نزدیک ہیں؟ انتقال سے پورے نہیں، اسی وقت ہو گئے ہیں، لیکن لِأَنَّهُ اچھا کہ دے بھئی
اللہ مگر یہ کہ قوما اور جلسہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہیں جی، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور نہیں تحقق ہوا اور نہیں تحقق قومے اور جلسے کے لیے بغیر، حتیٰ کہ اگر نہ اعادہ کرے قومے جلسے کا تو اب قومہ جلسہ تو تب ہوگا نا کہ رکوع سجود میں جا کر وہاں سے واپس آئے گا جی۔ یہ وجہ دونوں بزرگوں کی نماز کیوں فاسد ہوگی جی۔ آگے جی، اور اگر یاد کیا اس نے رکوع کو یا سجدے کو تو سجدہ کر دیا اس نے، فسجدہ یا ساجدن جی، یاد آیا اس کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے کہ پچھلی رکعت کا سجدہ رہ گیا، یہ یاد ہے سجدہ تن، تو اب اس کا یہی سجدہ کر دیا تو فسجدہا، تو لم یعدہما، تو یہ جو کر چکا ہے نا ان کا اعادہ نہ کرے جی۔ دھیان کرا جب بلا ہو جائے، مسئلہ سمجھے ہی کہ دو دیکھ لم یعدہما، یعنی رکوع اور سجود وہ کہ تھا اس میں، اب ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے نا کوگو جڑا سجدہ رہ گیا نا پچھلی رکعت کا، وہ ترتیب کے اعتبار سے تو پہلے ہے، اس رکعت کے رکوع سجود اس سے تو بعد میں ہے نا، کہ کوئی نہیں بعد میں، وہ پہلے تھا۔ اب اس نے رکوع کیا، رکوع کر کے جو پچھلا سجدہ تھا وہ سجدہ کر دیا، پھر اس رکعت کے سجدے کیے، یا اس رکعت کے سجدے کر کے پچھلا سجدہ کر دیا ہے، تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ کیا کریں، دوبارہ ان کو دہرائے، کس کو؟ اس رکعت کے رکوع اور سجدوں کو دوبارہ کرے، یہ لازم نہیں ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ ان کا اعادہ کرے، وجہ اور لم یعدہما اندر نال جوڑنے، اس لیے کہ ترتیب واللفظ لن یعیدہما کی نہیں دلیل، وہ پیچھے بریکٹ ہی اور متن نال کہ ان کا اعادہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ترتیب افعال صلاۃ میں، یعنی اس میں جو مشروع ہیں بار بار نماز میں، ان میں ترتیب لیسا بشرط، شرط برخلاف اس کے جو ایک ہے، پس بے شک ترتیب کی رعایت اس میں جو مشروع ہے متحدن، اور وہ صرف قاعدہ ہے جو نماز میں اکو باری فرض ہے۔ قیام بھی مولوی جی 2 رکعتاں ہون تے 2 باری ہیں، رکوع 2 باری، سجدے 4 باری، سمجھا رہی جی؟ لیکن جڑا اکو باری فرض ہے پوری نماز ہے جو آخری قاعدہ ہے، وہ جس کا تکرار نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اکو باری ہو یہ، اور وہ قاعدہ ہے کتنے پیچھے، ہاں بے خلاف المتحد، کیونکہ رعایت کرنی ترتیب کی اس میں جو مشروع ہے ایک مرتبہ، اور وہ کون ہے؟ قاعدہ ہے، تو ترتیب رعایت کی شرط ہے، ترتیب یہ قاعدہ چونکہ ایک ہی مرتبہ ہے، اب اس میں ترتیب شرط ہے، اس میں شرط ہے، اور پڑھے آجے پیچھے اگو آ رہے اس وچ وضاحت، شرط ہے بھی اگر قاعدہ کر کے قدر تشہد تو پچھلا سجدہ یاد آیا کرے تو یہ قاعدہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ کرنا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت رہ گیا تو اس نے کر دیا، پھر بھی یہ قاعدہ ختم ہوگا، دوبارہ کرنا ہے نہیں۔ نہ کہا جائے وہ کہ ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں من عدم الاعادت، یہ مخالف ہے اس کے کہ ذکر کیا اس کو وافی میں، کیونکہ نص کیا ہے کس پر؟ کہا کہ جب پچھلی رکعت کا سجدہ کیا ہے نا تو اس رکعت کے رکوع سجود پھر کرے تاکہ ترتیب بحال کرے جی، تو پس تحقیق متناقض ہو گئے دونوں قول امام نصفی کے، تو اس کا جواب ہم کہتے ہیں کہ وہ کہ ذکر کیا علامہ نے اس کو یہاں کنز میں، اور لم یعدہما عدم، یعنی عدم اعادہ، یہ نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ واجب نہیں ہے اعادہ،
اور وہ کہ ذکر کیا اس کو وافی میں وہ نظر کرتے ہوئے اس کے لیے جو کہ تو یہ ٹھیک ہے، اعادہ ہے بھی اور نہیں بھی، نہیں واجب ہے افضل۔ اچھا جی، اور وکانہ ینبغی اور مناسب ہے وجوب اعادہ لترک واجب ترتیب، ترتیب واجب ہے وہ ترک ہو گئی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اعادہ واجب ہونا چاہیے کس کا؟ رکوع اور سجدے کا۔ اور جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے کافی میں، کو نہیں سمجھ آئی بھی ترتیب واجب ہے نماز میں، تو جب پچھلی رکعت کا سجدہ اب کیا ہے نا، اب یہ دوبارہ کرنے چاہیے تاکہ وہ پہلے ہو جائے اور یہ اس کے بعد ہو جائے، یہ واجب ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے کافی میں بائیں طور کہ ترتیب کا وجوب ساقط ہو گیا ہے کس کے سبب سے؟ کیونکہ اس نے بھول کر سجدہ رہ گیا تھا نا، تو نسیان کی وجہ سے جو ترتیب والا واجب ہے وہ کیا ہو گیا؟ اور نظر کی ہے اس میں باہر میں، یعنی اعتراض کیا ہے بائیں طور کہ وہ جو ساقط ہوتا ہے کس کے سبب سے؟ وہ ترتیب الفوائد ہے، فوائد کی ترتیب جو ہے وہ ساقط ہوتی ہے۔ بہرحال ترک کرنا نماز کے واجب کا وہ کہ اس میں ترتیب کی رعایت ہے، اس میں جو مشروع ہے کون؟ پس وہ کیا ہے؟ موجب ہے کس کا؟ سجود سہو کا، کیونکہ واجب ہے جی، تو پس سجدہ کرے کس کے لیے؟ ولو مع الاعادہ، اگرچہ کس کے ساتھ ہو؟ اور اعادہ افضل ہے تاکہ واقع ہو جائیں افعال کیا؟ مرتبہ بالقدر الممکن۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ اس کو رکوع کا جس رکوع کے بعد اس نے پچھلا سجدہ کیا یہ رکوع دوبارہ کرے پھر اگلے سجدے کرے جی، سمجھے ہی؟ لیکن باہر صورت سجدہ صاحب لازم آئے گا ہر صورت میں۔ اور متعین ہے مقتد ہیں کیا کھیسو اس تو پیچھے عبارت ہے تو دسے کیوں نہیں پہلے پلاؤ ابھی میں راکعن او ساجدن، چنگا بندہ ہے سارا پڑھے گئے تھے۔ قیدہ بھی مقید کیا ہے کہ رکوع کرے یا سجدے میں یاد آیا تو چلا گیا، اس لیے کہ اگر اس کو یہ غلط سے نہیں کوک ہوا، اگر یاد آیا وہ سجدہ جو رہ گیا تھا کس میں، تو اس نے سجدہ کیا قاعدے کے بعد، تو اب کیا کرے؟ قاعدے کا اعادہ کرے، یہ قاعدہ ختم ہو گیا جی۔ سنیں باقی سجدہ تن کہا ہے نا، مطلق کہا ہے سجدہ بیان کیا ہے، یہ شامل ہے سجدہ صلاتیہ کو بھی اور سجدہ تلاویہ کو بھی، اور مقید کیا سجدے کے ساتھ، اس لیے کہ اگر یاد آیا کس میں بھئی سجدہ پچھلا رہ گیا، تو اگر رکوع میں یاد آیا نا کہ اس نے نہیں پڑھی تھی سورت، تو پس لوٹے کدھر اور اعادہ کرے، نہ لوٹا وہ سورت کی طرف تو پھر اعادہ کرے گا رکوع کا۔ رکوع میں چلا گیا ہے تو یاد ہے کہ میں نے تو صرف فاتحہ پڑھی ہے، سورت رہ گئی ہے، اب یہ لوٹا کدھر؟ ویسے تو لوٹے نہ، کیونکہ واجب ہے نا، فرض تو پورا ہو گیا، سورت ملانی واجب ہے، بعد میں سجدہ صاف کرے، لیکن اگر یہ فعادہ لوٹ گیا کدھر کہ کھڑے ہو کر سورت پڑھتا ہے، اب دوبارہ پھر رکوع کرنا ہے جی۔ سنیں ہی ایشا پاس یہ مسئلہ بکھرا ہی۔ اور تلاویہ مثل صلاتیہ کے ہوتا ہے قعود کے رفع میں، کہ اگر قدر تشہد کے بعد یہ یاد آیا کہ سجدہ تلاوت میں نے کرنا تھا وہ رہ گیا ہے، تو وہ اب کرتا ہے تو پھر بھی قاعدہ ختم ہو جائے گا، برخلاف سجدہ سہویہ کے، کیونکہ وہ اٹھاتا ہے کس کو؟ فقط، یعنی سجدہ صاحب جو ہے نا وہ بھی قدر تشہد کے بعد کرنا ہوتا ہے، تو اب اس سے قاعدہ جو فرض ہے نا وہ نہیں اٹھتا، بلکہ کون اٹھتا ہے؟ لہذا اگر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے فوراً نماز ہو جائے گی، صرف واجب رہ گیا کیا؟ تشہد جی، تو واجب الاعادہ ہو گیا، سمجھے ہی؟ اچھا جی، اگے جی۔
اور معین ہے مقتدی ایک خلیفے کے لیے بغیر نیت کے. ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ جا رہا ہے، تو جو دوسرا ہے نا وہ خود بخود کیا بن گیا ہے؟ امام بن گیا ہے. نیت کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اب اس کی جگہ امام ہوں، اور نہ ہی اس کو یہ ضروری ہے کہ انہوں ہاتھ نال اشارہ کرے کہ تو امام ہے. جی اچھا جی. للاستخلاف من الامام لعدم بھئی خلیفہ بن گیا کس سے؟ امام سے. کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کا مزاحم ہو رہا ہے کوئی نہیں بندہ. جی پس جب وضو کر لیا امام نے تو داخل ہو جا اس کے ساتھ اس کی باوجہ پھر جانے امامت کے اس کی طرف. بے امامت اس کی طرف پھر گئی ہے، یعنی اب امام نہیں، وہ امام ہے اور یہ اس کا. اچھا ٹھیک ہے. بلا نیتن، بلا یعنی وہ جو پیچھے اکیلا ہے نا اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اب کیا بن رہا ہوں، کیونکہ متعین ہے وہ. پس اگر خلیفہ، اور مسئلہ، پس اگر خلیفہ بنایا اس نے غیر صالح کو، کس کو؟ جو صلاحیت نہیں رکھتا. مثلا اس نے خلیفہ بنایا کس کو؟ بچے کو، عورت کو، تو باطل ہو جائے گی نماز کس کی؟ امام کی. جس نے کیا کیا اس کو؟ تو اب حکمن وہ اس کا مقتدی بن گیا نا، کس کا؟ بچے کا. یا تو اب اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل بصلاۃ الامام اجماعاً، وگرنہ باطل ہوگی صلاۃ مقتدی کی فقط. خلیفہ نہیں بنایا تو پھر جو مقتدی ہے اس کی نماز فاسد ہوگی، امام کی فاسد، اس لیے کہ امامت نہیں پھری اس کی طرف وہ جو غیر صالح ہے باوجہ اس کی. تو پس باقی رہ گیا وہ بچہ اور عورت بغیر امام کے رہ گئے، تو نماز ان کی. اور یہ جب کہ نکل گیا امام کس سے، اور جب نہ نکلا کون؟ تو پس وہ اپنی امامت پر ہے. اپنی، اگر مسجد سے نہ نکلے، مسجد سے نکل گیا تو پھر اس بچے اور عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر مسجد سے نہ نکلے تو وہ اپنی امامت پر بحال ہے. کون؟ وہ امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس طرح؟ حتیٰ کہ اگر اس نے وضو کیا، مسجد میں جگہ تھی، باہر نہیں گیا، اور لوٹ آیا اپنی جگہ کی طرف، تو کیا ہے؟ تو لہٰذا اس کی نماز صحیح اور امامت بھی صحیح ہے. جی اور خنسا کا حکم، امی کا حکم، اخرس کا حکم، متنفل خلف المفترض کا حکم مثل حکم بچے کے ہے. جس طرح یہ نہیں خلیفہ بن سکتا اس طرح یہ بھی سارے نہیں بن سکتے. لہٰذا امام اگر مسجد میں وضو کر کے واپس آ جائے تو امامت بحال ہے، اور اگر تو نماز فاسد ہوگی ان کی. جی اور مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر حدث ہو گیا امام کو اور نہیں آ اس کے پیچھے مگر کون؟ ایک ہی رجل، تو سارا اماماً مطلقاً اس کو امام آگے کرے یا نیت کرے یہ کہ ہو وہ امام اس کا. یا پس جب وضو کیا امام نے تو داخل ہو جائے اس کے ساتھ اس کی لتحول الامامت الیہ. یا سیکھ لیا امی نے صورت کو، یا پایا ننگے نے کپڑا، یا قدرت پائی اشارے والے نے. کس پر قدرت پائی؟ یا یاد آ گئی فائتہ، یا خلیفہ بنا دیا امی کو، یا سورج طلوع ہو گیا فجر میں، یا داخل ہو گیا عصر کا وقت جمعے میں، یا گر گئی جبیرہ اس کی،
درستگی کی وجہ سے، یا زائل ہو گیا معذور کا عذر۔ بسم اللہ مگی گل، یہ 12 مسئلے پورے۔ اور صحیح ہے خلیفہ بنانا مسبوق کو، پس اگر پوری کر لے کون؟ خلیفہ، لکھا نہیں بینستور، مسبوق خلیفہ، بھئی امام واپس کو نہیں آیا تو انہیں پوری کیتی ہے، پس اگر پوری کی امام کی نماز اس نے پوری کر دی تو آگے کرے مدرک کو، جو سلام پھرائے ان کو، یا سلام پھیرے وہ قوم کے ساتھ کو گالیوں، اور فاسد ہو جائے گی منافی کے سبب مسبوق کی نماز، نہ کہ قوم کی، جیسا کہ فاسد ہو جاتی ہے مسبوق کی نماز اس کے امام کے قحقے کے ساتھ، امام کے اختتام کے وقت نہیں فاسد ہوگی نماز مسبوق کی، امام کے نکلنے کے ساتھ مسجد سے اور امام کی کلام کے ساتھ۔ اور اگر بے وضو ہو گیا اپنے رکوع میں یا اپنے سجود میں، وضو کرے اور بنا کرے اور اعادہ کرے ان دونوں کا، اور اگر یاد آ گیا رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے سجدہ، تے سجدہ کیڑا سلبیات یا سجدہ تلاویہ، تو پس سجدہ کیا اس نے وہ تو نہ اعادہ کرے ان کا، کہ ان کے بعد کر دیا ہے تو یہ پہلے ہو گیا، دوسری رکعت والا رکوع سجود پہلے ہو گیا، پہلی رکعت والا سجدہ پیچھے چلا گیا، تو ان کا اعادہ نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ اور متعین ہے ایک مقتدی خلیفے کے لیے بغیر نیت کے۔